سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بڑے عجیب تضاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف 1987 کی پہلی فلسطینی انتفاضہ، جسے کئی لوگ ایک بڑی عوامی کامیابی سمجھتے ہیں، جی بالکل۔ اور دوسری طرف اوسلو معاہدے، جنہیں راشد خالدی اپنی کتاب فلسطین پر 100 سالہ جنگ میں قبضے کو مزید پکا کرنے والا قدم قرار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ مطلب ایک عوامی لہر سے ایسے معاہدوں تک کا سفر۔ آئیے خالدی کی کتاب کے 5ویں باب کی روشنی میں اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوال ہی آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ خالدی ہمیں 1982 کی لیبنان جنگ سے شروع کرواتی ہیں۔ ایریل شیرون اور مناخم بیگن کا مقصد تھا پی ایل او کو ختم کرنا، فلسطینی قوم پرستی کو کچل دینا، تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل کر سکیں۔ جی بالکل، لیکن ہوا اس کا الٹ۔ پی ایل او تو بیروت سے نکل گئی، کمزور بھی ہوئی، مگر فلسطین کے اندر مقبوضہ علاقوں میں قوم پرستی کی جڑیں اور گہری ہو گئیں۔ اچھا، تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں انتفاضہ شروع ہوئی۔ مطلب 1967 سے قبضہ تو چل ہی رہا تھا، بستیاں بن رہی تھیں، قومی شناخت کی ہر علامت پر پابندی۔ یقیناً زمین بالکل تیار تھی۔ قید، تشدد، اجتماعی سزائیں، گھر مسمار کرنا، جلاوطنی، یہ روز کا معمول تھا۔ فلسطینی جھنڈا لہرانا تک جرم تھا۔ پھر دسمبر 87 میں وہ واقعہ پیش آیا، غزہ کے جبالیہ کیمپ میں۔ ہاں، وہ ٹرک والا واقعہ؟ جی، جب اسرائیلی فوجی ٹرک نے فلسطینی مزدوروں کی گاڑی کو ٹکر ماری، 4 لوگ مارے گئے، اور وہ ایک چنگاری ثابت ہوا۔ پورے مقبوضہ علاقوں میں اچانک جیسے آگ لگ گئی، اور غزہ اس کا مرکز رہا۔ اور یہ جو بغاوت تھی، انتفاضہ، یہ پچھلی کوششوں سے مختلف تھی۔ خالدی اس کی کن خصوصیات پر زور دیتی ہیں؟ سب سے اہم بات خالدی کے مطابق یہ تھی کہ یہ نچلی سطح سے اٹھی، خود بخود منظم ہوئی۔ گاؤں، شہروں، کیمپوں میں ایک خفیہ متحدہ قومی قیادت بن گئی، جسے پکڑنا مشکل تھا اسرائیلی فوج کے لیے۔ بہت مشکل، ناممکن تھا۔ اور دوسری بات، گو کہ وہ پتھر پھینکتے نوجوانوں کی تصویریں بہت مشہور ہوئیں، لیکن خالدی واضح کرتی ہیں کہ انتفاضہ کی اصل طاقت اس کا زیادہ تر غیر مسلح عدم تشدد پر مبنی کردار تھا۔ اچھا، مطلب صرف پتھراؤ نہیں تھا؟ کیا طریقے تھے پھر؟ بہت وسیع پیمانے پر ہڑتالیں ہوتی تھیں، اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ، ٹیکس ادا نہ کرنا، شہری نافرمانی کی کئی شکلیں، اور اس میں پورا معاشرہ شامل تھا۔ مرد، عورتیں، ڈاکٹر، وکیل، کسان، مزدور، طالب علم، سب۔ آپ نے خواتین کا ذکر کیا۔ جی، خواتین کا کردار کلیدی تھا، خاص طور پر جب ہزاروں کی تعداد میں مرد جیلوں میں تھے تو انہوں نے تحریک کو چلانے اور منظم رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اس عوامی لہر کا اسرائیلی رد عمل کیا تھا؟ اسحاق رابین کا نام آتا ہے، وہ اس وقت وزیر دفاع تھے۔ ہاں، رابین نے وہ بدنام زمانہ پالیسی اپنائی، طاقت، زور اور مار پیٹ۔ فوجیوں کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ مظاہرین کی ہڈیاں توڑ دیں، بازو، ٹانگیں، سر پھوڑنے کے واقعات عام تھے۔ لیکن جب یہ تصاویر نہتے نوجوانوں پر بھاری مسلح فوجیوں کے تشدد کی، جب یہ دنیا بھر میں پھیلیں، تو اسرائیل کی شبیہ کو بہت نقصان پہنچا۔ وہ ڈیوڈ نہیں، گولیت نظر آنے لگا۔ تو اسرائیل پروپیگنڈا جنگ ہار رہا تھا؟ بالکل۔ خود رابین نے بھی بعد میں یہ مانا کہ وہ پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہے ہیں۔ تو کیا خالدی کے نزدیک یہ انتفاضہ ایک واضح فلسطینی کامیابی تھی، ایک وکٹری؟ جی ہاں، اسے وہ 1917 کے بعد فلسطینی جدوجہد کی تاریخ میں پہلی بڑی غیر مبہم کامیابی قرار دیتی ہیں۔ اس نے فلسطینیوں کو اندرونی طور پر پہلے سے زیادہ متحد کیا۔ وہ تقسیم نہیں ہوئی جو 1936-39 کی بغاوت میں ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور عالمی سطح پر فلسطینی کاز کے لیے ہمدردی بڑھی۔ حنان اشراوی، حیدر عبدالشافی جیسے دانشوروں نے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ لیکن اس کامیابی کی قیمت بھی تو بہت زیادہ تھی، ہے نا؟ انسانی جانوں کا ضیاع۔ بہت زیادہ۔ اعداد و شمار واقعی لرزا دینے والے ہیں۔
1987 سے 1996 تک خالدی بتاتی ہیں 1400 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے اسرائیلی فوجیوں اور آباد کاروں کے ہاتھوں۔ ان میں تقریباً 300 بچے تھے۔ 300 بچے؟ جی، اور اسی عرصے میں 175 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یہ تقریباً 8 فلسطینیوں کے مقابلے میں ایک اسرائیلی کا تناسب بنتا ہے۔ خالدی نے خود اپنے تجربات بھی لکھے ہیں۔ نابلس میں جھڑپیں دیکھیں، غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں تھے۔ یہ خوف والی بات اہم ہے۔ کیا اس نے اسرائیلی قیادت کی سوچ بدلی؟ کیا رابین جیسے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صرف طاقت سے کام نہیں چلے گا؟ بالکل، یہی اہم نکتہ ہے۔ انتفاضہ نے رابن سمیت کئی اسرائیلی رہنماؤں کو یہ احساس دلایا کہ صرف فوجی حل ممکن نہیں، کوئی سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ حالانکہ رابن طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً رکھتے تھے۔ ان کا وہ قول بھی ہے کہ مار پیٹ نے آبادی میں اسرائیلی فوج کا خوف بڑھایا ہے، لیکن یہ خوف بغاوت کو ختم نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ موساد کے ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ انتفاضہ نے اسرائیل کی شبیہ کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا PLO کی سالہ سال کی مسلح کارروائیاں نہیں پہنچا سکی تھیں۔ یہ تو ہے ہی زمین کی صورتحال، لیکن PLO کی عادت جو تیونس میں بیٹھی تھی، وہ اس سب کو کیسے دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ اس عوامی لہر سے جڑے ہوئے تھے؟ یہی ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی طرف خالدی اشارہ کرتی ہیں۔ تیونس میں بیٹھی قیادت انتفاضہ کے یوں اچانک پھوٹ پڑنے پر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً کوشش کی کہ اس عوامی تحریک کو اپنے کنٹرول میں لائیں۔ لیکن فاصلہ تھا؟ بہت زیادہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ تیونس میں بیٹھے رہنماؤں کو مقبوضہ علاقوں کی روزمرہ کی حقیقت، وہاں کے حالات، اسرائیلی معاشرے کی پیچیدگیوں، قبضے کے نظام، ان سب کا وہ گہرا ادراک نہیں تھا جو وہاں رہنے والے فلسطینیوں کو تھا، جنہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ کام کیا تھا، ان کی جیلوں میں عبرانی سیکھی تھی اور ایک پل کا کام کر سکتے تھے۔ ان کا قتل یہ اسرائیل کی اس پالیسی کا حصہ تھا کہ جو بھی مؤثر فلسطینی منتظمین تھے انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور PLO کو اندرونی چیلنجز بھی تھے؟ جی بالکل، شام کی حمایت یافتہ فتح بغاوت تھی، پھر حماس کا ابھرنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں اسرائیل نے اسے PLO کے مقابلے میں لانے کے لیے کچھ درپردر مدد بھی کی۔ قیادت کو مقامی لیڈروں کی مقبولیت سے بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک اور کمزوری جس کا خالدی ذکر کرتے ہیں وہ امریکہ کے بارے میں PLO کی غلط فہمی ہے۔ وہ کیا تھی؟ دیکھیں، PLO قیادت امریکی حکومت کی تسلیم شدگی حاصل کرنے پر بہت زیادہ مرکوز تھی۔ شاید وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کے ساتھ خفیہ وعدوں میں بندھا ہوا ہے۔ وہ کسنجر والے وعدے؟ جی، خاص طور پر ہنری کسنجر کے 1975 کے وہ وعدے جن کے تحت امریکہ اسرائیل کی پیشگی اجازت کے بغیر نہ تو PLO سے بات کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی امن منصوبہ پیش کر سکتا تھا۔ فلسطینیوں کو اس کا علم بہت بعد میں ہوا۔ تو اس ساری صورتحال میں انتفاضہ کا دباؤ، عالمی رائے عامہ، PLO نے اپنی حکمت عملی کیسے بدلی؟ نومبر 1988 میں الجزائر میں فلسطینی قومی کونسل یعنی PNC کا اجلاس ہوا۔ وہاں آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اس میں تقسیم یعنی 2 ریاستی حل اور پرامن تصفیے کے اصول تسلیم کیے گئے۔ اور قرارداد 242 اور 338 کو بنیاد مانا گیا۔ جی، انہیں امن کانفرنس کی بنیاد مانا گیا، اور یہیں خالدی کہتی ہیں ایک بنیادی مسئلہ تھا۔ قرارداد 242 جو 1967 کی جنگ کے بعد آئی تھی، وہ فلسطینیوں کو ایک قوم کے طور پر نہیں دیکھتی تھی جن کا حق خود ارادیت ہو، اچھا؟ بلکہ انہیں صرف پناہ گزینوں کا مسئلہ قرار دیتی تھی۔ اس میں نہ فلسطینی ریاست کا ذکر تھا، نہ 1948 کے پناہ گزینوں کی واپسی کا۔ تو اسے بنیاد ماننا ایک طرح سے شروع سے ہی فلسطینی موقف کو کمزور کرنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دسمبر 1988 میں عرفات نے جنیوا میں وہ مشہور تقریر کی، امریکی شرائط مان لیں، اسرائیل کے وجود کا حق تسلیم کیا، دہشت گردی ترک کرنے کا اعلان کیا۔ تو کیا اس سے فوری طور پر امن مذاکرات شروع ہو گئے؟ امریکہ نے PLO سے براہ راست بات چیت تو شروع کر دی، مگر امن مذاکرات فوراً شروع نہیں ہوئے۔ امریکہ اپنے وعدوں میں جکڑا ہوا تھا، اسرائیل اس وقت تیار نہیں تھا۔ اور خالدی یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید PLO قیادت انتفاضہ سے جو ایک زبردست اخلاقی اور سیاسی پوزیشن ملی تھی، اسے مذاکرات کی میز پر پوری طرح استعمال نہیں کر سکی۔ یعنی وہ موقع ضائع ہو گیا؟
کچھ حد تک دانشور جیسے اقبال احمد تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مسلح جدوجہد کی حکمت عملی اسرائیل کے خلاف الٹا اثر ڈالتی ہے۔ یہ غیر متشدد انتفاضہ ایک بہترین موقع تھا راستہ بدلنے کا، اور عرفات نے بدلا بھی، لیکن شاید اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا سکے۔ اور پھر 1990-91 میں خلیجی جنگ آ گئی۔ اسے خالدی پی ایل او کے لیے ایک مہلک گستی قرار دیتی ہیں، کیوں؟ عرفات نے کویت پر عراقی قبضے کی یا تو حمایت کی یا کم از کم غیر جانبداری کا تاثر دیا۔ اس نے خلیجی ممالک کو سخت ناراض کر دیا۔ سعودی عرب، کویت، یہ پی ایل او کے سب سے بڑے مالی حمایتی تھے۔ اس فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو شام کے حافظ الاسد کے مقابلے میں عراق کے صدام حسین کو ایک توازن کے طور پر دیکھنا۔ دوسرا، شاید صدام کی فوجی طاقت کا غلط اندازہ لگایا گیا۔ اور تیسرا، عرب عوام میں اس وقت صدام کی ایک وقتی مقبولیت تھی۔ کیا پی ایل او کے اندر کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی؟ ابو ایاد یعنی صلاح خلف، جو انٹیلیجنس چیف تھے اور ایک بہت اہم سمجھدار رہنما سمجھے جاتے تھے، انہوں نے سخت مخالفت کی تھی، خاص طور پر کویت میں جو لاکھوں فلسطینی رہتے تھے ان کے تحفظ کے لیے۔ لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ نہیں مانی گئی، اور پھر جنوری 1991 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد عرفات کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا کوئی بڑا رہنما پی ایل او میں باقی نہیں رہا تھا۔ اور اس غلطی کے نتیجے کیا نکلے؟ بہت سنگین۔ کویت سے لاکھوں فلسطینی نکال دیے گئے، خلیجی ممالک کی مالی امداد بند ہو گئی، پی ایل او عالمی سطح پر تنہا ہو گئی، اور اسی کمزور ترین پوزیشن میں امریکہ نے اکتوبر 1991 میں میڈرڈ امن کانفرنس شروع کی۔ میڈرڈ کانفرنس تو یہیں سے اوسلو تک کا راستہ بنتا ہے، لیکن یہ کانفرنس بھی فلسطینیوں کے لیے شروع سے ہی مشکل تھی۔ بالکل۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں ایک الگ وفد کی حیثیت نہیں ملی، وہ اردن کے ساتھ ایک مشترکہ وفد کا حصہ تھے۔ پھر اسرائیل نے شرط لگا دی کہ وفد میں پی ایل او کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا، یروشلم سے کوئی نہیں ہوگا، باہر سے آئے پناہ گزینوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ بعد میں کچھ نرمی ہوئی تھی شاید؟ جی، بعد میں کچھ نرمی ہوئی، لیکن مذاکرات کا ایجنڈا بہت محدود رکھا گیا۔ صرف عبوری خود مختاری پر بات ہونی تھی۔ اصل مسائل یعنی فلسطینی ریاست، پناہ گزینوں کی واپسی، یروشلم کا مستقبل، یہودی بستیوں کا کیا ہوگا، زمین، پانی، ان سب کو حتمی حیثیت کے مذاکرات کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور وہ مذاکرات کبھی ہوئے ہی نہیں۔ خالدی خود بھی تو اس وفد میں شامل تھے، مشیر کے طور پر۔ جی، وہ مشیر تھیں، اور وہ لکھتی ہیں کہ امریکی کردار، جسے ایماندار ثالث ہونا چاہیے تھا، وہ شروع سے ہی اسرائیل کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کیسے؟ امریکی ٹیم کے لوگ جیسے ایرن ڈیوڈ ملر، انہوں نے بعد میں خود لکھا کہ وہ اسرائیل کے وکیل کی طرح کام کر رہے تھے۔ ڈینس راس جیسے حکام پر الزام تھا کہ وہ پہلے سے اسرائیلی موقف کو مان کر بات کرتے تھے، اور پس پردہ وہ کسنجر کے خفیہ وعدے تو تھے ہی جن کا فلسطینی وفد کو علم تک نہیں تھا۔ یہ برابر کی سطح پر بات چیت نہیں تھی۔ ان حالات میں فلسطینی وفد نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی اپنا منصوبہ پیش کیا؟ جی، انہوں نے جنوری 1992 میں پسگا یعنی فلسطینی عبوری خود مختار اتھارٹی کا ایک بہت تفصیلی منصوبہ پیش کیا۔ یہ ایک منتخب اتھارٹی کا منصوبہ تھا جسے زمین اور پانی سمیت تمام مقبوضہ علاقوں پر مکمل اختیار ہوتا۔ اسرائیلی فوج نکل جاتی اور بستیوں کی تعمیر رک جاتی۔ تو اس کا کیا بنا؟ اسرائیل نے اسے فوراً مسترد کر دیا، چاہے وہ لیکوت کے شامیر ہوں یا بعد میں آنے والے لیبر کے رابین، دونوں نے مسترد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی خود مختاری کے بہت قریب تھا، اور ان کا نظریہ تھا لوگوں کے لیے خود مختاری، زمین کے لیے نہیں۔ یعنی فلسطینیوں کو کنٹرول کرو، زمین نہیں۔ بالکل، اور افسوس کی بات یہ ہے، خالدی لکھتی ہیں کہ تیونس میں بیٹھی پی ایل او قیادت نے بھی اس پسگا منصوبے کی کھل کر بھرپور حمایت نہیں کی۔ تو واشنگٹن میں مذاکرات ایک طرح سے تعطل کا شکار تھے، لیکن پھر پس پردہ کچھ اور چل رہا تھا، وہ خفیہ رابطے۔ جی ہاں، جون 1993 میں فلسطینی وفد کو، جس میں خالدی بھی تھیں، واشنگٹن میں ایک حیران کن بریفنگ کے لیے بلایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ایک اور بالکل خفیہ چینل پر ایک اہم سیکیورٹی مفاہمت ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی مفاہمت؟ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ اس کے تحت پی ایل او کے سیکیورٹی دستوں کو مقبوضہ علاقوں میں آ کر ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت مل سکتی تھی۔ یہ اس بات کا بڑا اشارہ تھا کہ رابین یہ سمجھ چکے تھے کہ انتفاضہ کے بعد اب وہ فلسطینیوں کو صرف اسرائیلی فوج کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے، انہیں فلسطینیوں کی ہی مدد درکار ہوگی۔ اچھا، یہ وہ مشہور اوسلو والا چینل نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس سے الگ تھا۔ یہ ایک اور خفیہ چینل تھا جس کی قیادت اسرائیلی طرف سے سابق فوجی انٹیلیجنس چیف شلومو غازیت اور فلسطینی طرف سے نزار عمار کر رہے تھے، جو ابو عیاد کی انٹیلیجنس سروس سے تھے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ رابن اور عرفات دونوں اپنے فوجی پس منظر والے قابل اعتماد لوگوں پر زیادہ بھروسہ کر رہے تھے۔ اور اسی سیکیورٹی موافقت نے پھر اوسلو معاہدے کی راہ ہموار کی۔ خالدی کا تجزیہ یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موافقت نے سپٹمبر 1993 میں ہونے والے اوسلو 1 معاہدے کی بنیاد رکھی، وہ جو وائٹ ہاؤس لان میں دستخط ہوئے تھے۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ اس میں پی ایل او نے ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطینی عوام کا نمائندہ تسلیم کیا، لیکن فلسطینی ریاست کو نہیں۔ خالدی اسے ایک تاریخی غلطی اور ایک بہت ہی غیر متوازن سودا قرار دیتی ہیں۔ ایک قومی آزادی کی تحریک نے آزادی حاصل کیے بغیر ہی قابض ریاست کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو بہت سخت تنقید ہے۔ اوسلو کو تو اس وقت امن کی جانب ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا تھا۔ خالدی اس کے عملی نفاذ اور جو تفصیلات تھیں اوسلو 2 وغیرہ، ان پر کیا کہتی ہیں؟ وہ اوسلو 1 1993 اور پھر اوسلو 2 1995 کی تفصیلات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پی ایل او کے مذاکرات کار، جن میں سے اکثر کو تیونس سے لایا گیا تھا، وہ قانونی اور تکنیکی باریکیوں میں اسرائیلی ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسرائیلی ٹیم میں جول سنگر جیسے ماہرین شامل تھے جو بین الاقوامی قانون اور قبضے کے قوانین کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینی ٹیم نے مؤثر طریقے سے وہی محدود خود مختاری والا منصوبہ قبول کر لیا جسے ان کے اپنے وفد نے واشنگٹن میں مسترد کیا تھا۔ وہی بیگن کا منصوبہ، بس تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ۔ یعنی وہ ایریا اے بی سی والی تقسیم، اس کا اصل مطلب کیا تھا زمین پر؟ اس تقسیم نے عملی طور پر زمین کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہی رکھا۔ ایریا اے، جو بڑے شہر تھے، وہ فلسطینی اتھارٹی کے سویلین اور سیکیورٹی کنٹرول میں آئے۔ ایریا بی، جو دیہات اور قصبے تھے، وہاں سویلین کنٹرول پی اے کا، لیکن سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کا رہا۔ اور ایریا سی؟ ایریا سی سب سے بڑا حصہ تھا، 60% سے زیادہ رقبہ۔ یہ مکمل طور پر اسرائیلی فوجی اور سول کنٹرول میں رہا، اور اسی ایریا سی میں زیادہ تر زرعی زمین تھی، پانی کے ذخائر تھے اور یہودی بستیوں کی توسیع کی ساری جگہ تھی۔ تو سرحدیں، فضائی حدود، پانی کے وسائل، آبادی کا رجسٹر، سب کچھ اسرائیل کے کنٹرول میں رہا۔ تو یہ خود مختاری تو نہ ہوئی؟ خالدی کہتی ہیں کہ یہ خود مختاری نہیں تھی، یہ قبضے کو منظم کرنے کا، اسے چلانے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ فلسطینی اتھارٹی پی اے جو بنی، اس کا بنیادی کام اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا بن گیا۔ سیکیورٹی ٹھیکیدار جیسا کہ کہا جاتا ہے؟ جی، خالدی شلومو غازت کا وہ قول نقل کرتی ہیں کہ عرفات کے پاس انتخاب ہے، وہ اینٹون لہد بن سکتا ہے یا سپر لہد۔ اینٹون لہد جنوبی لبنان میں اسرائیل کی حمایتی ملیشیا کا کمانڈر تھا، یعنی پی اے کا کام اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو دبانا بن گیا۔ اور عام فلسطینیوں کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا؟ خالدی کے مطابق زندگی آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہو گئی۔ فوجی چوکیاں بڑھ گئیں، دیواریں تعمیر ہونا شروع ہو گئیں، اجازت ناموں کا نظام مزید سخت ہو گیا۔ یروشلم کا رابطہ مغربی کنارے اور غزہ سے عملی طور پر کاٹ دیا گیا۔ خالدی 1994 میں عرفات اور ابو مازن محمود عباس سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتی ہیں جب انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ یہ سب عبوری مسائل ہیں، حتمی حیثیت کے مذاکرات میں حل ہو جائیں گے، لیکن وہ مذاکرات تو کبھی سنجیدگی سے ہوئے ہی نہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ تو خالدی کا حتمی تجزیہ کیا ہے؟ کیا وہ اوسلو کو صرف ناکام سمجھتی ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ؟ وہ اس سے بھی آگے جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اوسلو صرف ایک ناکام امن عمل نہیں تھا، بلکہ یہ فلسطینیوں کے خلاف ایک نئی قسم کی اعلان جنگ تھا، ایک ایسا فریم ورک جس نے قبضے کو قانونی شکل دے دی اور فلسطینیوں کو تقسیم کر دیا۔ اور امریکہ کا کردار اس میں؟ خالدی واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف اسرائیل کا منصوبہ نہیں تھا۔
امریکہ اس فریم ورک کو مسلط کرنے میں برابر کا شریک تھا۔ اوسلو امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک عوامی بغاوت، انتفادہ، جس نے دہائیوں پرانے قبضے کی بنیادیں ہلا دیں، دنیا کو جھنجھوڑا، وہ بالآخر ایک ایسے سیاسی عمل پر ختم ہوئی جس نے اسی قبضے کو ایک نئی، شاید پہلے سے زیادہ مضبوط اور پیچیدہ شکل دے دی۔ بالکل، انتفاضہ کی عوامی توانائی، اس کی قربانیاں، اس کی صلاحیت اور اوسلو کے جو نتائج نکلے، ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ خالدی کی کتاب اسی المیے کو، اسی تضاد کو بیان کرتی ہے۔ جی، وہ بنیادی کشمکش یہی دکھاتی ہیں۔ ایک طرف عوام کی طاقت اور ان کی خواہشات، اور دوسری طرف سیاسی قیادت کی محدود حکمت عملی، بیرونی دباؤ اور وہ فیصلے جو فلسطینیوں کو آزادی کے بجائے ایک مزید الجھی ہوئی صورتحال کی طرف لے گئے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور کافی سنجیدہ تجزیہ ہے۔ آخر میں ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ خالدی کے پیش کردہ شواہد اور تجزیے کی روشنی میں، اگر پی ایل او قیادت اوسلو کے اس مخصوص راستے پر جانے کے بجائے انتفاضہ سے جو عوامی طاقت اور عالمی ہمدردی ملی تھی، اسے ایک طویل مدتی، مربوط سیاسی اور سفارتی حکمت عملی کے تحت استعمال کرتی، تو کیا آج فلسطینیوں کی تقدیر، ان کے حالات مختلف ہو سکتے تھے؟ آج ہم رشید خالدی کی اہم کتاب دی 100 Years War on Palestine کے 6 باب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ باب خاص طور پر سن 2000 سے 2014 کے دور کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اوسلو معاہدے کی جو ایک ابتدائی سی امید تھی، وہ تقریباً دم توڑ چکی تھی، اور فلسطینی جدوجہد ایک نئے، شاید زیادہ پیچیدہ اور پرتشدد مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ہم خالدی کے تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اوسلو کے بعد اصل میں زمینی حالات کیسے بدلے، فلسطینیوں کے لیے حالات بہتر ہوئے یا بدتر، اور ان حالات نے، آپ کہہ لیں، حماس جیسی تنظیموں کو کیسے جگہ دی۔ پھر وہ دوسری انتفادہ، اس کے کیا اسباب تھے، اتنی شدید کیوں تھی، اور فلسطینی قیادت میں جو تقسیم پیدا ہوئی وہ کیسے ہوئی، غزہ کی جنگیں، اور سب سے اہم امریکی پالیسی کا اس سب میں کیا کردار رہا۔ تو یہ صرف خبروں کا خلاصہ نہیں، بلکہ ہم خالدی کی نظر سے ان واقعات کے پیچھے جو عوامل تھے ان کو سمجھیں گے۔ ان کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب نہ صرف زمین پر حقیقتیں بدلیں، بلکہ عالمی سطح پر فلسطین کاز کا جو تصور تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور خود فلسطینیوں کے اندرونی سیاست، اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ خالدی نے جو شواہد اور تجزیہ پیش کیا ہے، اس کی بنیاد پر ان پیچیدگیوں کو سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اوسلو معاہدے کے فوراً بعد کے حالات سے۔ 1993 میں معاہدہ ہوا۔ شروع میں تو لگتا تھا کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن خالدی کہتے ہیں کہ یہ امید بہت جلد مایوسی میں بدل گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ یہ ہے کہ اوسلو ایک طرح کا سراب ثابت ہوا۔ مطلب اس نے امن کا ایک تاثر تو ضرور دیا، لیکن حقیقت میں ان کے مطابق یہ اسرائیلی قبضے کو اور مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ زمین پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مثبت تبدیلی، فوجی قبضہ ویسے کا ویسا رہا، بلکہ یہودی بستیوں کی تعمیر وہ تو کئی گنا بڑھ گئیں۔ تو فلسطینیوں کو یہ سمجھ آنے لگا کہ ایک آزاد، خود مختار ریاست کا جو خواب تھا وہ تو دور ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی عملی طور پر اگر دیکھیں تو عام فلسطینی کی زندگی پر منفی اثر پڑا، وہ مزید مشکل ہو گئی۔ بالکل، خالدی صاحب تفصیل سے بتاتے ہیں کہ نقل و حرکت پر پابندیاں کتنی سخت ہو گئیں۔ ایک تو وہ پرمٹ کا نظام جو بہت پیچیدہ تھا، پھر سینکڑوں نئی چیک پوسٹ بن گئیں، علیحدگی کی دیوار، باڑ، ان سب چیزوں نے فلسطینیوں کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا۔ اسرائیل نے باقاعدہ ایک علیحدگی کی پالیسی اپنائی، غزہ کو مغربی کنارے سے کاٹ دیا اور مغربی کنارے کو یروشلم سے، اس کا رابطہ بھی منقطع کر دیا گیا۔ اور معاشی طور پر کیا اثرات ہوئے؟ معاشی طور پر بھی حالات بہت بگڑے۔ فی کس آمدنی کم ہوئی، جو لوگ اسرائیل میں کام کرتے تھے ان کے روزگار کے مواقع ختم ہو گئے۔ خالدی کہتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو فلسطینی اتھارٹی یعنی پی اے سے جڑا ہوا تھا، انہیں ہی اس نظام سے کچھ مالی فائدے ملے، باقی عوام کی حالت خراب ہوئی۔ یہ نقل و حرکت کی آزادی کا ختم ہونا، یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ یقیناً خالدی یاد دلاتے ہیں کہ 1991 سے پہلے فلسطینی نسبتاً آسانی سے بغیر پرمٹ کے اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں میں آ جا سکتے تھے،
اوسلو کے بعد یہ بنیادی حق بھی ایک طرح سے چھن گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف آباد کاروں کے لیے بہترین نئی سڑکیں تھیں اور دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جن پر جگہ جگہ فوجی رکاوٹیں تھیں۔ غزہ کا تو حال اور بھی برا ہوا۔ اس کا تو بتدریج مکمل محاصرہ کر لیا گیا۔ زمین سے، سمندر سے، ہر طرف سے ناکہ بندی، اس کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی۔ اسی طرح یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کے بھی بہت تباہ کن اثرات ہوئے، معاشی بھی، سماجی بھی، سیاسی بھی۔ خالدی ایک عدد بھی دیتے ہیں کہ عرب مشرقی یروشلم کا فلسطینی جی ڈی پی میں حصہ 1993 میں کوئی 15% تھا، جو کم ہو کر صرف 7% رہ گیا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن عالمی سطح پر اس کی زیادہ سنوائی نہیں تھی۔ جی، خالدی اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ جو زمینی حقیقت تھی، یہ بگڑتی ہوئی صورتحال، یہ عالم میڈیا یا عالمی طاقتوں کی نظروں سے یا تو اوجھل تھیں یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اور یہی خاموشی، یہی نظر اندازی، وہ کہتے ہیں اگلے بڑے طوفان یعنی دوسری انتفاضہ کی بنیاد بن رہی تھی۔ اسی مایوسی اور بگڑتے حالات میں، جیسا آپ نے کہا، حماس کا اثر و رسوخ بڑھا۔ خالدی اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ خالدی کے مطابق حماس نے اس خلا کو پر کیا جو اوسلو کی ناکامی سے پیدا ہوا تھا، اور پی ایل او کی قیادت سے جو عوام میں مایوسی بڑھ رہی تھی اس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ حماس تو بنی ہی 1987 میں پہلے انتفاضہ کے دوران تھی، اور وہ شروع سے ہی اوسلو معاہدے اور پی ایل او کے مذاکراتی راستے کی مخالف تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلح جد و جہد ہی واحد راستہ ہے قبضے سے نجات کا۔ ایک دلچسپ بات خالدی یہ بھی بتاتے ہیں کہ شروع میں اسرائیلی حکام نے بھی حماس کو ایک حد تک برداشت کیا۔ شاید وہ اسے پی ایل او کی سیکولر قوم پرستی کے مقابلے میں کم خطرہ سمجھتے تھے، حالانکہ حماس کا اپنا منشور زیادہ سخت گیر تھا۔ یا خطے میں بھی کچھ ایسی ہی تبدیلیاں آ رہی تھیں؟ نہیں، خالدی اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فلسطین کی بات نہیں تھی، پورے مشرق وسطیٰ میں یہ رجحان نظر آ رہا تھا کہ جو سیکولر قوم-پرست تحریکیں تھیں وہ عوام کی امیدوں پر پوری نہیں اتر رہی تھی، اور ان کی جگہ مذہبی شناخت پر مبنی تحریکیں، چاہے وہ سیاسی اسلام کی ہوں یا کوئی اور، وہ زیادہ مقبول ہو رہی تھی۔ حماس کا عروج بھی اسی رجحان کا حصہ تھا۔ ٹھیک۔ اسی دوران سن 2000 میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک بڑی سمٹ ہوئی۔ صدر کلنٹن، ایہود باراک، یاسر عرفات، اسے تو امن کے لیے ایک بڑی کوشش سمجھا گیا تھا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ خالدی اسے ایک پورلی کنسیوڈ یعنی ناقص منصوبہ بندی والی اور بری طرح ناکام ہونے والی کوشش قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، صدر کلنٹن نے یہ اجلاس اپنے اقتدار کے بالکل آخری دنوں میں بلانا۔ اسرائیلی وزیراعظم ایہود باراک، وہ اپنی پارلیمانی اکثریت کھو چکے تھے، ان کی پوزیشن کمزور تھی۔ خود یاسر عرفات کی مقبولیت بھی فلسطینیوں میں کم ہو رہی تھی۔ خالدی کہتے ہیں کہ اجلاس کی تیاری ٹھیک نہیں تھی۔ باراک نے عرفات سے براہ راست بات چیت بھی کم کی، زیادہ تر امریکی ثالثوں کے ذریعے بات ہوئی، اور جو تجویز پیش کی گئی وہ فلسطینیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس میں بنیادی چیزیں تھیں جیسے اردن وادی پر اسرائیلی کنٹرول، فضائی حدود اور پانی کے وسائل پر بھی کنٹرول، مغربی کنارے کی مزید تقسیم، اور سب سے بڑھ کر یروشلم پر مکمل اسرائیلی خود مختاری۔ یہ شرائط تھیں۔ تو امریکہ کا کردار اس میں کیا تھا؟ کیا وہ ایک غیر جانبدار ثالث تھا؟ خالدی کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ نے غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر اسرائیلی موقف کی ہی حمایت کی۔ اور جب اجلاس ناکام ہوا تو صدر کلنٹن اور اسرائیلی حکومت دونوں نے ناکامی کا سارا ملبہ یاسر عرفات پر ڈال دیا۔ اس سے فلسطینیوں میں شدید غصہ پیدا ہوا اور اس ناکامی کے بڑے دوررس نتائج نکلے۔ اس نے حماس اور دوسرے مخالف گروپوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ فلسطینی سیاست میں پولرائزیشن یعنی دھڑے بندی اور بڑھ گئی۔ پی ایل او کی جو مذاکراتی حکمت عملی تھی اس پر سنگین سوالات اٹھ گئے، اور دوسری طرف اسرائیل میں ایریل شیرون جیسے سخت گیر رہنما جو ہمیشہ سے اوسلو کے مخالف تھے، وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو گئے۔ اور اسی کشیدہ ماحول میں ستمبر 2000 میں دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی۔ اس کی فوری وجہ کیا بنی؟ فوری وجہ بنی ایریل شیرون کا سینکڑوں مسلح سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ یروشلم میں حرم الشریف کا دورہ، جو انتہائی اشتعال انگیز اقدام تھا۔ حرم الشریف، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، وہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے اور پہلے بھی کئی بار شدید کشیدگی کا مرکز بن چکا تھا۔
خالدی حوالہ دیتے ہیں 1929 کے فسادات کا، 1967 میں قبضے کے بعد مغربی محلے کی تباہی کا۔ شیرون نے وہاں جا کر یہ اعلان کیا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خالدی کے نزدیک یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی چال تھی۔ مقصد تھا آئندہ انتخابات جیتنا اور یہ پیغام دینا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ یہ دوسری انتفاضہ پہلی والی 1987-93 سے کہیں زیادہ خونریز ثابت ہوئی۔ خالدی اس کی شدت کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ جی ہاں، اعداد و شمار واقعی خوفناک ہیں۔ خالدی بتاتے ہیں کہ پہلی انتفاضہ جو تقریباً 6 سال چلی، اس میں لگ بھگ 1600 فلسطینی اور 100 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ دوسری انتفاضہ جو 2000 سے 2005 تک اپنے عروج پر رہی، اس میں تقریباً 4900 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے، 600 سے زیادہ فلسطینی آپس کی لڑائی میں مارے گئے اور تقریباً 1100 اسرائیلی ہلاک ہوئے، یعنی ہلاکتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ اتنے زیادہ تشدد کی وجہ کیا تھی؟ خالدی اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو اسرائیلی فوج کا رد عمل شروع سے ہی بہت شدید اور مہلک تھا۔ خالدی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے کچھ ہی دنوں میں نہتے مظاہرین پر لاکھوں اصلی گولیاں چلائی گئیں۔ اس نے فوراً صورتحال کو بگاڑ دیا۔ دوسرا، اس شدید ریاستی تشدد کے جواب میں کچھ فلسطینی دھڑوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ ان میں پی اے سیکیورٹی فورسز کے کچھ ناراض ارکان بھی شامل تھے۔ تیسرا اور شاید سب سے متنازع پہلو وہ تھا حماس اور اسلامی جہاد کا اسرائیل کے اندر شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا، خود کچھ حملوں کے ذریعے، بسوں میں، کیفے میں، شاپنگ سینٹرز میں۔ بعد میں فتح تنظیم کے بھی کچھ عسکری گروپ جیسے الاقصی شہداء بریگیڈ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جس سے ایک طرح کی آپ کہہ لیں مہلک مسابقت شروع ہو گئی۔ ان خودکش حملوں کا فلسطینی قومی تحریک پر کیا اثر پڑا؟ کیا یہ حکمت عملی کامیاب رہی؟ خالدی کے مطابق یہ حکمت عملی فلسطینی کاز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ اس نے اسرائیل کو ایک طرح سے بہانہ دے دیا کہ وہ 2002 میں مغربی کنارے کے ان شہروں پر دوبارہ مکمل فوجی قبضہ کر لیں جنہیں اوسلو کے تحت خالی کیا گیا تھا۔ دوسرا، یاسر عرفات کو رام اللہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر مہینوں تک محصور رکھا گیا۔ وہ وہیں شدید بیمار ہوئے اور پھر پیرس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، عالمی سطح پر فلسطینیوں کی جو تصویر تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ ایک مظلوم قوم کی ہمدردی کی جگہ ان پر دہشت گردی کا لیبل لگنے لگا۔ خالدی یہاں اقبال احمد جو ایک مشہور دانشور تھے، ان کی پہلے کی گئی تنقید کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس قسم کا تشدد، خاص طور پر شہریوں کو نشانہ بنانا، اخلاقی طور پر بھی غلط ہے اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی فلسطینی کاز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ اسرائیلی معاشرے کو توڑ سکی، بلکہ الٹا اس نے اسرائیلی عوام کو شیرون کی سخت گیر پالیسیوں کے پیچھے اور متحد کر دیا، جبکہ اس نے فلسطینیوں کو آپس میں تقسیم کرنے میں کردار ادا کیا۔ آخر میں خالدی یہ بھی لکھتے ہیں کہ فلسطینی عوام کی اکثریت خود بھی اس حکمت عملی سے بیزار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ قیمت تو انہیں ہی ادا کرنی پڑ رہی تھی، اپنی جانوں، اپنے گھروں، اپنے مستقبل کی صورت میں۔ نومبر 2004 میں یاسر عرفات کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد محمود عباس یعنی ابو مازن نے قیادت سنبھالی۔ ان کے دور کو خالدی کس طرح دیکھتے ہیں؟ خالدی کے مطابق محمود عباس کے دور میں فلسطینی قومی تحریک مزید کمزور ہوئی۔ عباس 2005 میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر منتخب تو ہوئے، لیکن 2009 میں ان کی مدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے کوئی انتخاب نہیں ہوا، جس سے ان کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ خالدی کہتے ہیں کہ ان کے دور میں اندرونی اختلافات، خاص طور پر فتح اور حماس کے درمیان، وہ اور گہرے ہو گئے۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع بھی بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہی اور غزہ کی پٹی پر 3 تباہ کن جنگیں مسلط کی گئیں۔ خالدی یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ عباس نے قیادت ایسے وقت میں سنبھالی جب پی ایل او کی پرانی نسل کے کئی اہم رہنما جیسے ابو ایاد، ابو جہاد، وہ اسرائیلی ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بن چکے تھے۔ تو قیادت میں پہلے یہ خلا تھا۔ 2006 میں ایک بڑا سیاسی واقعہ ہوا۔ حماس نے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا اور جیت گئے۔ یہ تو ایک بڑا یو ٹرن تھا۔
جی ہاں، یہ واقعی ایک بڑا یو ٹرن تھا کیونکہ حماس اس سے پہلے پی اے کے انتخابات کا بائیکاٹ کرتی رہی تھی۔ خالدی کے مطابق حماس نے اپنی انتخابی مہم بہت سمجھداری سے چلائی۔ انہوں نے مسلح مزاحمت پر زور دینے کی بجائے اصلاحات پر، گورننس کی بہتری پر اور فتح کی مبینہ کرپشن کے خاتمے پر زیادہ توجہ دی۔ خالدی کا تجزیہ یہ ہے کہ حماس کی جیت کی اصل وجہ عوام کی اسلامی حکومت کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ تبدیلی چاہتے تھے۔ وہ فتح کی قیادت سے مایوس تھے، ناراض تھے۔ لیکن اس انتخابی نتیجے کو عالمی سطح پر قبول نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل۔ انتخابات کے فوراً بعد فتح اور حماس میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، انہوں نے حماس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر سخت شرائط لگا دیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرو، ماضی کے معاہدوں کو مانو، تشدد چھوڑو۔ مئی 2006 میں ایک اہم پیش رفت ہوئی جب اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی دھڑوں کے رہنماؤں نے بشمول فتح اور حماس ایک دستاویز پر اتفاق کیا۔ اسے قیدیوں کی دستاویز کہتے ہیں۔ اس میں قومی اتحاد کی بات تھی، پی ایل او کی چھتری تلے جمع ہونے کی اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کی۔ یہ ایک بہت اچھا موقع تھا مفاہمت کا، لیکن خالدی کہتے ہیں کہ بیرونی دباؤ اور اندرونی قیادت کی ناکامی کی وجہ سے یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ اور پھر 2007 میں غزہ میں وہ خونی تصادم ہوا جس نے فلسطینیوں کو عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جی ہاں، 2007 کے موسم گرما میں غزہ میں فتح اور حماس کے مسلح دھڑوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ خالدی کے مطابق اس کی ابتدا امریکہ کی حمایت یافتہ اور فتح کے رہنما محمد دہلان کے ماتحت جو سیکیورٹی فورسز تھیں، ان کی طرف سے حماس کو طاقت سے کچلنے کی کوشش سے ہوئی۔ حماس نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور کچھ ہی دنوں میں غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینی اتھارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں پر رام اللہ میں قائم فتح کی قیادت والی اتھارٹی اور غزہ میں حماس کی حکومت۔ یہ تقسیم آج تک قائم ہے اور فلسطینی کاز کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی ہے۔ اس تقسیم کے فوراً بعد غزہ کا محاصرہ اور سخت ہو گیا۔ بالکل۔ اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ بری، بحری، فضائی سامان کی آمد و رفت، خاص طور پر تعمیراتی سامان اور برآمدات، ان پر سخت پابندیاں لگ گئیں۔ ایندھن، بجلی، پانی، ہر چیز کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ لوگوں کا غزہ سے نکلنا یا اندر آنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ خالدی اسے ایک کھلی جیل کہتے ہیں، جہاں لاکھوں انسانوں کو بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا گیا۔ 2018 تک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غزہ میں غربت 53% اور بے روزگاری 52% سے زیادہ تھی۔ اور اسی خوفناک صورتحال کے پس منظر میں غزہ پر وہ 3 بڑی جنگیں ہوئیں، 2008-9، 2012 اور 2014 میں۔ خالدی ان جنگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خالدی کا تجزیہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی اس اندرونی تقسیم اور غزہ کی تنہائی کا پورا فائدہ اٹھایا اور یہ جنگیں مسلط کیں۔ مقصد تھا حماس کی حکومت کو کمزور کرنا، اس کی فوجی صلاحیت کو ختم کرنا اور شاید غزہ کے عوام کو اجتماعی سزا دینا۔ ان جنگوں میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، بہت جانی نقصان ہوا۔ خالدی خاص طور پر ہلاکتوں کے اعداد و شمار میں جو عدم تناسب ہے، اسیمیٹری، اسے نمایاں کرتے ہیں۔ ان تینوں جنگوں میں ملا کر 3804 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 1000 سے زیادہ بچے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں 87 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ یہ تقریباً 43 فلسطینی جانوں کے بدلے ایک اسرائیلی جان کا تناسب بنتا ہے۔ 2014 کی جنگ، جسے اسرائیل نے آپریشن پروٹیکٹیو ایج کہا، وہ خاص طور پر لمبی اور تباہ کن تھی۔ جی ہاں، وہ 51 دن تک جاری رہی۔ خالدی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس دوران غزہ پر 6000 سے زیادہ فضائی حملے ہوئے اور تقریباً 50,000 ٹینک اور توپ خانے کے گولے فائر کیے گئے۔ اندازہ لگایا گیا کہ کل 21 کلو ٹن بارود استعمال ہوا، جو ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ ہتھیاروں میں جدید ترین امریکی F-16، F-15 طیارے، اپاچی ہیلی کاپٹر اور 2000 پاؤنڈ وزنی بم شامل تھے۔ خالدی شجاعیہ محلے کی مثال دیتے ہیں، جہاں 24 گھنٹوں میں 7000 سے زیادہ گولے برسائے گئے۔ اسے خود امریکی فوجی ذرائع نے بھی انتہائی غیر متناسب قرار دیا۔ خالدی کے مطابق یہ اسرائیل کی داہیہ ڈاکٹرائن کا عملی مظاہرہ تھا۔
یہ ڈاکٹرائن 2006 کی لبنان جنگ کے بعد سامنے آئی تھی، جس کا بنیادی اصول ہے کہ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے شہری انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر غیر متناسب طاقت سے نشانہ بنایا جائے تاکہ عوام پر دباؤ پڑے۔ خالدی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ حماس کا اسرائیلی آبادیوں پر راکٹ فائر کرنا وہ بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ اندھا دھند حملے ہوتے ہیں۔ ان راکٹوں کی تباہی کی صلاحیت اور اسرائیلی فوج کے استعمال کردہ ہتھیاروں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان جنگوں کی خاص طور پر 2014 والی کی جو ہولناکی تھی، کیا اس نے امریکہ میں رائے عامہ پر کوئی اثر ڈالا؟ کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے۔ خالدی کے مطابق ہاں، ایک قابل ذکر تبدیلی ضرور آئی۔ غزہ جنگوں کی جو تصاویر اور رپورٹ سامنے آئیں، انہوں نے امریکی عوام میں، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اقلیتی برادریوں میں، لبرل ڈیموکریٹس میں اور یہاں تک کہ کچھ امریکی یہودی حلقوں میں بھی اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کو بڑھایا۔ 2016 اور اس کے بعد کے جو پولز ہیں، جیسے بروکنگز انسٹیٹیوشن کے، پیو ریسرچ سینٹر کے، وہ واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں میں فلسطین کے لیے ہمدردی بڑھی ہے اور اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن کیا رائے عامہ کی یہ تبدیلی امریکی پالیسی میں بھی نظر آئی؟ کوئی عملی تبدیلی ہوئی؟ خالدی کا جواب ہے بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ ان کے مطابق امریکی پالیسی میں ایک واضح جمود ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ریپبلکن پارٹی اور اس کے حامی، خاص طور پر ایونجلیکل عیسائی اور شیلڈن ایڈلسن جیسے بڑے ڈونرز، وہ اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ دوسرا، ڈیموکریٹک پارٹی خود اندرونی طور پر بٹی ہوئی ہے۔ پارٹی کی قیادت اور بڑے ڈونرز اب بھی زیادہ تر اسرائیل نواز ہیں، جبکہ پارٹی کا جو عام ووٹر ہے وہ زیادہ تنقیدی ہو رہا ہے۔ تیسرا، AIPAC جیسے جو طاقتور اسرائیل نواز لابی گروپس ہیں، ان کا واشنگٹن میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ خالدی ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدور نے امریکہ کے قومی مفاد کے لیے اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کی یا اس پر دباؤ ڈالا۔ مثلاً 1956 کا سویز بحران یا 1973 سے 75 میں سینائی سے اسرائیلی انخلا کے لیے دباؤ یا اوباما کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ۔ لیکن فلسطین کے معاملے پر امریکی حکومتیں شاذ و نادر ہی اسرائیل پر حقیقی دباؤ ڈالتی ہیں۔ ہلدی کا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو اتنا اہم امریکی مفاد نہیں سمجھا جاتا جس کے لیے اسرائیل اور اس کے طاقتور حامیوں کی ناراضگی مول لی جائے۔ دونوں ادوار میں یہ جمود، یہ سٹیٹس کو برقرار رہا؟ جی بالکل۔ خالدی بش دور میں نیو کنزرویٹوز یعنی نو قدامت پسندوں کے اثر کا ذکر کرتے ہیں، جو اسرائیل کی سخت گیر پالیسیوں کے زبردست حامی تھے۔ اوباما دور میں امن کی کوششیں تو ہوئیں، جارج مچل کو خصوصی ایلچی بنایا گیا، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ خالدی اس ناکامی میں ڈینس راس جیسے امریکی حکام کے مبینہ طور پر اسرائیل نواز کردار اور کانگریس کی طرف سے کسی بھی دباؤ کی مخالفت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ نے غزہ جنگوں پر بھی کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، اور ان کے دور کے بالکل آخر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں وہ قرارداد 2334 منظور کروائی گئی جو یہودی بستیوں کے خلاف تھی، لیکن اس کا بھی کوئی عملی اثر نہیں ہوا۔ تو اگر ہم اس پورے دور کا 2000 سے 2014 تک کا خلاصہ کریں تو یہ اوسلو کی امیدوں کے مکمل خاتمے کا دور تھا۔ اسرائیلی قبضے اور پالیسیوں میں مزید سختی آئی، ایک انتہائی خون ریز دوسری انتفاضہ ہوئی، حماس کا عروج ہوا اور پھر فلسطینیوں کی اپنی قیادت میں گہری نقصان دہ تقسیم پیدا ہوئی اور غزہ پر بار بار تباہ کن جنگیں مسلط کی گئیں۔ یہ تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور اس پورے عرصے میں امریکی رائے عامہ میں کچھ تبدیلیوں کے باوجود امریکی حکومت کی پالیسی بنیادی طور پر اسرائیل کی حمایت میں غیر متزلزل رہی۔ خالدی کے مطابق اس امریکی حمایت نے نہ صرف زمینی صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں کی، بلکہ کئی لحاظ سے اسے مزید پیچیدہ بنایا، حل سے مزید دور کیا۔ رشید خالدی اس باب کو ایک بہت ہی فکر انگیز مشاہدے پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فلسطین پر اس 100 سالہ جنگ کے 100 سال پورے ہونے والے تھے تو امریکہ صیونی منصوبے کی حمایت میں اتنا ہی پرعزم نظر آتا تھا جتنا 100 سال پہلے برطانیہ تھا، بلکہ اب وہ اس منصوبے کو علاقائی سطح پر پھیلانے کے لیے اسرائیل اور نئے بننے والے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت سنجیدہ نقطہ ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔
اس طویل پیچیدہ تاریخ، فلسطینیوں کی اپنی اندرونی مشکلات، بدلتی ہوئی عالمی رائے عامہ اور بڑی طاقتوں کے اپنے مفادات، ان سب کے بیچ اس تنازع کا مستقبل آخر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نیا راستہ ممکن بھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو خالدی کی کتاب پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو پوری ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں کہ 1917 میں برطانوی حکومت کے ایک بڑے آفیسر آرتھر بیلفور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلسطین میں جو مقامی لوگ رہتے ہیں ان کی خواہش جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ جی، ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ صہیونیت کے لیے پرعزم ہے، اور یہ منصوبہ اب چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، اس کی جڑیں صدیوں پرانی روایات میں ہے، آج کی ضرورتوں میں ہے اور مستقبل کی امیدوں میں ہے، اور یہ سب چیزیں وہاں جو 7 لاکھ عرب بستے ہیں ان کی خواہشات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اچھا، مطلب انہیں بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ جی، اور پھر 100 سال آگے آئیں۔ 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم نے یروشلم کو میز سے ہٹا دیا ہے، اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بیانات جو 100 سال کے فرق سے ہیں ایک ہی چیز دکھا رہے ہیں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے کہ فلسطینی عوام کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے جسے راشد خالدی اپنی کتاب The 100 Years War on Palestine کے آخر میں اپنے تجزیے میں سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم اسی تجزیے کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے۔ ٹھیک، خالدی اسے صرف کوئی عام تنازع نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ نو آبادیاتی آبادکاری یعنی سیٹلر کولونیلزم اور اس کے خلاف جو مزاحمت ہوئی اس کی ایک مسلسل جنگ ہے۔ بالفور سے لے کر ٹرمپ تک یہ پوری صدی ایسی کوششوں سے بھری پڑی ہے کہ فلسطینیوں کو دیوار سے لگایا جائے، ان کی مرضی کے بغیر فیصلے کیے جائیں یا ایسے ظاہر کیا جائے جیسے وہ ہیں ہی نہیں۔ تو آج ہم خالدی کے اسی تجزیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ کیسے یہ عالمی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ، پھر امریکہ، انہوں نے فلسطینیوں کو کیسے نظر انداز کیا، اور پھر اتنے سب کے باوجود فلسطینی مزاحمت کیسے قائم رہی، اور اس جنگ کی اصل نوعیت کیا ہے، کم از کم خالدی کے نقطہ نظر سے۔ جی، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک ایسا حل جس میں مساوات ہو، اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو دیکھیں خالدی کے تجزیے کا اگر خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ فلسطین پر یہ جو 100 سالہ جنگ ہے، یہ بنیادی طور پر فلسطینی عوام کو ایک سیاسی وجود کے طور پر ختم کرنے کی کوشش تھی، انہیں بے دخل کرنے کی، ان کی قومی امنگوں کو کچلنے کی۔ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا، بیلفور سے ٹرمپ تک جو بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے پہلے صہیونی منصوبے کی اور پھر اسرائیل کی ریاست کی بڑی غیر متزلزل حمایت کی، اور اکثر فلسطینیوں کے جو حقوق تھے، خواہشات تھیں، انہیں بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود فلسطینی عوام نے اپنی شناخت، اپنی زمین، اپنے وجود کے لیے ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی قسم کی استقامت اور مزاحمت دکھائی ہے۔ دیکھیں، پہلی صہیونی کانگریس کو 120 سال سے زیادہ ہو گئے، اسرائیل بنے 70 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن فلسطینی عوام جنہیں ان فیصلوں میں پوچھا تک نہیں گیا تھا، وہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہیں، ایک قومی موجودگی ہیں جسے مٹایا نہیں جا سکا۔ آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی، نوآبادیاتی آبادکاری یا سیٹلر کولونیلزم۔ خالدی اس تنازع کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ کیا چیز ہے اور فلسطین کے معاملے میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، سیٹلر کولونیلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر کی طاقت کسی علاقے میں آتی ہے اور وہ صرف وہاں کے وسائل پر قبضہ نہیں کرتی، بلکہ وہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اسے ہٹا کر اس کی جگہ خود آباد ہو کر ایک نیا معاشرہ، ایک نئی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
اچھا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقامی آبادی کو یا تو بالکل ختم کر دیا جائے یا پھر انہیں اتنا بے اختیار بنا دیا جائے کہ اپنی بالادستی قائم ہو جائے۔ خالدی یہاں اقبال احمد کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب تضاد تھا کہ جب اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور دنیا میں نو آبادیات کے خاتمے کا دور شروع ہو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت فلسطین میں ایک بہت ہی شدید قسم کی نو آبادیات یعنی سیٹلر کولونیلزم مسلط کی جا رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ جی، اور خالدی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس پورے منصوبے کی بنیادی عدم مساوات پر رکھی گئی تھی۔ عدم مساوات؟ کس طرح کی عدم مساوات کی بات کر رہے ہوں؟ یہ کئی سطحوں پر ہے۔ دیکھیں، ایک تو اسرائیل کے اندر جو فلسطینی شہری ہیں، آبادی کا تقریباً 20% ہیں، انہیں قانوناً یہودی شہریوں کے برابر حقوق نہیں ہیں۔ درجنوں قانون ہیں جو زمین کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، دوسرے شہری حقوق میں ان کے ساتھ امتیاز کرتے ہیں۔ اچھا، واقع دیکھیں مغربی کنارہ اور غزہ، وہاں لاکھوں فلسطینی ہیں جو دہائیوں سے اسرائیلی فوجی قبضے کے نیچے رہ رہے ہیں، بغیر کسی شہری یا سیاسی حقوق کے۔ تو خالدی کے مطابق یہ جو عدم مساوات ہے، یہ کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں ہے، یہ اس آبادکار نوآبادیاتی منصوبے کا لازمی حصہ ہے۔ مقصد ہی ایک ایسی ریاست بنانا تھا جہاں ایک گروہ یعنی یہودی عوام کو دوسرے گروہ یعنی فلسطینی عرب آبادی پر فوقیت حاصل ہو۔ اور یہ عدم مساوات تو جیسا خالدی بتاتے ہیں، جولائی 2018 کا جو یہودی قومی ریاست کا بنیادی قانون آیا، اس سے تو گویا اسے آئینی حیثیت مل گئی۔ بالکل، اس قانون نے تو بالکل واضح کر دیا کہ اسرائیل میں قومی خود ارادیت یعنی نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کا حق صرف یہودی عوام کو ہے۔ اس نے عربی زبان کا جو سرکاری درجہ تھا وہ کم کر دیا اور یہودی بستیوں کی تعمیر کو قومی اہمیت کی چیز قرار دے دیا۔ تو یہ ایک طرح سے سرکاری اعتراف تھا کہ بھئی اسرائیل اپنے تمام شہریوں کی ریاست نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر ایک یہودی ریاست ہے، اب چاہے اس کی قیمت عدم مساوات کی شکل میں ادا کرنی پڑے۔ سابق وزیر انصاف تھیں ایلت شاکید، انہوں نے تو کھل کر کہا تھا کہ کبھی کبھی یہودی کردار کو برقرار رکھنے کے لیے مساوات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ خالدی اس صورتحال کا موازنہ تاریخ کے دوسرے سیٹلر کولونیل تنازعات سے بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے تنازعات عام طور پر کیسے ختم ہوتے ہیں؟ جی، خالدی بتاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ جو آبادکار نوآبادیاتی تنازعات ہیں، یہ عموماً 3 طرح سے ختم ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مقامی آبادی تقریباً مکمل طور پر ختم ہو جائے یا مکمل طور پر محکوم بن جائے، جیسے شمالی امریکہ یا آسٹریلیا میں ہوا۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جو نوآبادکار تھے، سیٹلرز، ان کی شکست ہو جائے اور وہ بے دخل ہو جائیں، جیسے الجزائر میں ہوا، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا راستہ ہے ایک سمجھوتے کا، جس کے تحت نوآبادیاتی بالادستی ختم ہو، مقامی آبادی کو برابر کے حقوق ملیں اور کسی نہ کسی شکل میں مفاہمت ہو جائے، جیسے جنوبی افریقہ میں ہوا، زمبابوے میں یا آئرلینڈ میں۔ خالدی کا اشارہ غالباً اسی تیسرے امکان کی طرف ہے، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ وہ مورخ ٹونی جڈٹ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سیونی منصوبہ ایک طرح سے تاریخ میں بہت دیر سے آیا، مطلب یہ 19ویں صدی کا ایک قومی منصوبہ تھا جسے 20ویں صدی کی بدلتی ہوئی دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جو حالیہ امریکی اقدامات تھے، جیسے وہ صدی کی ڈیل یا یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کرنا، خالدی کے مطابق یہ بھی اسی عدم مساوات کو اور پکا کرنے کی کوششیں تھیں۔ یقیناً ٹرمپ انتظامیہ نے جو کچھ کیا، سفارت خانہ یروشلم لے گئے، واشنگٹن میں فلسطینی مشن بند کر دیا، بستیوں کو قانونی جواز دینے کی کوشش کی، پناہ گزینوں کی امداد بند کر دی، یہ سب کیا تھا؟ یہ فلسطینیوں پر یک طرفہ حل مسلط کرنے کی کوشش تھی، انہیں مذاکرات کی میز سے بالکل ہی باہر کرنے کی کوشش تھی۔ یہ دہائیوں سے جو امریکی پالیسی چلی آ رہی تھی، اس سے ایک بہت بڑا ہٹاؤ تھا۔ وہ پالیسی کم از کم دکھاوے کے لیے تو 2 ریاستی حل اور مذاکرات کی بات کرتی تھی۔ خالدی کے نزدیک یہ اقدامات اسی 100 سالہ جنگ کا تسلسل تھے، جس کا مقصد ہی فلسطینیوں کو نظر انداز کرنا اور ان پر اپنی مرضی تھوپنا ہے۔ تو پھر اگر ماضی کی حکمت عملی، چاہے وہ الفتح کی سفارت کاری تھی یا حماس کی مسلح مزاحمت، خالدی کہتے ہیں کہ وہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی، تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کیا تجویز کرتے ہیں؟ خالدی ایک نئی جامع قومی حکمت عملی پر زور دیتے ہیں۔ اس کے وہ 3 بنیادی ستون بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، فلسطینیوں کا آپس میں اتحاد۔ یہ جو تقسیم ہے، اس نے فلسطینی کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ دوسرا، امریکہ کا جو کردار ہے، اس کو حقیقت پسندی سے پہچاننا۔ یہ سمجھنا کہ امریکہ کبھی بھی غیر جانبدار ثالث نہیں رہا، اس نے ہمیشہ اسرائیل کے بنیادی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ اس حقیقت کو مان کر ہی کوئی متبادل حکمت عملی بن سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا،
دنیا بھر کی رائے عامہ خاص طور پر مغربی ممالک میں اور خود امریکہ کے اندر اس کو متاثر کرنے کے لیے ایک منظم نچلی سطح پر یعنی گراس روٹ سطح پر سیاسی اور معلوماتی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، ظاہر ہے، کیونکہ اسرائیل کے حامی بہت منظم ہیں، ان کے پاس وسائل بہت ہیں، اور وہ ذرا سی تنقید پر فوراً سام دشمنی اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگا دیتے۔ یہ تو ہوئی حکمت عملی کے عناصر، لیکن اس نئی حکمت عملی کی بنیاد کیا ہو؟ یعنی وہ مطالبہ کیا ہونا چاہیے جس کے گرد یہ حکمت عملی بنے؟ خالدی کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی بات چیت ہو، کوئی بھی حل ہو، اس کی بنیاد صرف اور صرف مکمل مساوات پر ہونی چاہیے۔ انسانی مساوات، شہری مساوات، سیاسی مساوات اور قومی مساوات۔ مکمل مساوات۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی مسائل دوبارہ میز پر لانے ہوں گے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر 1948 کے بنیادی مسائل، سرحدیں، اور یہاں وہ 1947 کی تقسیم کی قرارداد کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ یروشلم کا مستقبل، جس کے لیے اصل میں ایک بین الاقوامی نگرانی میں علیحدہ علاقہ کارپس سیپریٹم تجویز کیا گیا تھا، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور انہیں معاوضہ دینے کا حق، اور جو فلسطینی شہری اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں ان کے مکمل شہری اور قومی حقوق۔ خالدی زور دیتے ہیں کہ مذاکرات کی بنیاد صرف ان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر نہیں ہونی چاہیے جنہیں امریکہ اور اسرائیل اپنی مرضی سے چن لیتے ہیں، بلکہ تمام متعلقہ بین الاقوامی قوانین جیسے ہیگ اور چوتھا جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ کا چارٹر اور تمام متعلقہ قراردادیں، ان سب پر ہونی چاہیے۔ یہ تو واقعی بہت بنیادی مطالبات ہیں، اور آج کل کے حالات میں خاص طور پر امریکی اور اسرائیلی حکومتوں کے رویے کو دیکھیں تو یہ تقریباً ناممکن لگتے ہیں۔ کیا خالدی خود بھی یہ مانتے ہیں؟ ہاں، وہ بالکل مانتے ہیں کہ یہ شرائط فی الحال ناقابل قبول نظر آتی ہیں، لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ مقصد ہی یہی ہے کہ گفتگو کا جو محور ہے اسے ان فارمولوں سے ہٹایا جائے جو شروع سے ہی اسرائیل کے حق میں بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اگر فلسطینی انہی پرانی ناقص بنیادوں پر مذاکرات کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جمود جو آہستہ آہستہ فلسطین کو ایک عظیم تر اسرائیل میں ضم کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ خالدی کا خیال ہے کہ ایک سنجیدہ سفارتی اور عوامی مہم جو ان نئی مساوات پر مبنی شرائط پر کھڑی ہو، وہ شاید وقت کے ساتھ عالمی رائے عامہ کو بدل سکے اور امن سازی پر جو دہائیوں سے امریکی اجارہ داری قائم ہے اسے چیلنج کر سکے۔ اس حکمت عملی میں ایک اور نقطہ بھی تھا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ تسلیم کرنا کہ اب فلسطین کی سرزمین پر 2 قومی بستی ہیں۔ یہ ذرا نازک معاملہ لگتا ہے، خاص طور پہ جب خالدی خود اسے آبادکار نو آبادیات کا تنازع کہہ رہے ہیں۔ واضح کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام اس سرزمین کے اصل باشندے ہیں، انڈیجنس ہیں، جبکہ زیادہ تر اسرائیلی یہودی وہ نسبتاً حال ہی میں ایک نو آبادیاتی منصوبے کے تحت دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں آئے۔ یہ تاریخی فرق اہم ہے کیونکہ یہ تنازع کی نو آبادیاتی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تاہم خالدی یہاں مفکر ارنسٹ گلنر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قومیں کوئی قدرتی یا خدائی چیز نہیں ہوتی۔ قوم پرستی ایک سیاسی نظریہ ہے جو لوگوں کو قوموں میں ڈھالتا ہے، کبھی پہلے سے موجود ثقافتوں کی بنیاد پر، کبھی نئی ثقافتیں ایجاد کر کے۔ لہٰذا تاریخی فرق کو تسلیم کرتے ہوئے بھی آج حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر 2 قومی گروہ موجود ہیں جو خود کو قوم سمجھتے ہیں۔ خالدی کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کا ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، یہ تسلیم صرف اور صرف مساوات کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ تو گویا خالدی دونوں طرف کچھ آپ کہہ لیں وہم یا غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ وہ ایک طرف فلسطینیوں کو یہ سمجھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگرچہ اسرائیلی قومیت کی جو تشکیل ہے وہ تاریخی طور پر پیچیدہ ہے، صہیونیت کے نظریے سے جڑی ہے، لیکن آج اسرائیلی یہودی خود کو ایک قوم سمجھتے ہیں اور ان کا اس سرزمین سے ایک قومی تعلق ہے، چاہے اسے ارض اسرائیل کہتے ہوں۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ دوسری طرف وہ اسرائیلیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ یہ جو عدم مساوات سے ان کی وابستگی ہے نا، جسے وہ اکثر اپنی سلامتی کی ضرورت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسے ترک کریں۔ خالدی مانتے ہیں کہ یہ عدم تحفظ شاید یہودیوں پر جو تاریخی ظلم و ستم ہوا اس کی وجہ سے ہو، لیکن اس کا جواب نسل در نسل ایک جارحانہ قوم پرستی اور دوسروں پر بالادستی قائم کرنے کی خواہش کی صورت میں نکلا ہے۔
ان کا خیال ہے کہ یہ جو بالادستی اور امتیازی سلوک کا سنڈروم ہے، اسے شاید اسرائیلی معاشرے کے اندر سے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کچھ اسرائیلی مورخین مثلاً زیو سٹرنہل نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آخر میں خالدی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے، خاص طور پر جب حالات اتنے مایوس کن لگتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، کچھ عرب حکومتیں خاموش ہیں یا حمایت کر رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے فلسطینیوں کے لیے سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ خالدی حقیقت پسند ہیں، وہ موجودہ مشکلات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے کچھ علاقائی اتحادی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطینی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن خالدی کے مطابق یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ چند ایسے عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں جو صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ پہلا، عرب عوام کی رائے۔ حکومتیں سمجھوتے کر سکتی ہیں، لیکن عرب عوام میں فلسطین کا مقدمہ آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی کہیں جمہوری لہر اٹھتی ہے، جیسے 2011 میں قاہرہ میں ہوا یا 2019 میں الجزائر میں، تو فلسطینی پرچم نظر آتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ دوسرا، خود فلسطینیوں کی مزاحمت۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، دنیا میں جو طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے کہ دنیا اب ویسی یک قطبی یونیپولر نہیں رہی جیسی سرد جنگ کے بعد کچھ عرصے کے لیے تھی۔ اب چین اور بھارت جیسی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، ان کے مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات ہیں، خاص طور پر توانائی کے حوالے سے۔ وہ شاید امریکی پالیسیوں کی آنکھیں بند کر کے پیروی نہ کریں۔ اچھا، اسی طرح یورپ اور روس بھی خطے کے قریب ہیں، یہاں عدم استحکام ہو تو وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خالدی کا خیال ہے کہ امریکہ کو شاید مستقبل میں وہ کھلی چھوٹ حاصل نہ رہے جو اسے ماضی میں حاصل رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو حاصل رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں اگرچہ آہستہ ہوں گی، لیکن یہ فلسطینیوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو انصاف پر مبنی امن چاہتے ہیں، نئے راستے کھول سکتی ہیں۔ تو گویا خالدی کا حتمی پیغام یہ ہے کہ اگرچہ یہ 100 سالہ جنگ فلسطینیوں کے لیے بے پناہ مشکلات لائی ہے اور موجودہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن تاریخ کا پہیہ رکا نہیں ہے۔ امکانات اب بھی موجود ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نئی سوچ، اتحاد اور سب سے بڑھ کر مساوات پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اتنی گہری تاریخی خلیج بن چکی ہے، اسے پاٹا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی انصاف اور مساوات پر مبنی کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جو اس صدی کی جنگ کا خاتمہ کرے اور فلسطینی عوام کو وہ آزادی اور حقوق دلائے جس کے وہ حقدار ہے؟ یہ بلا شبہ خطے اور پوری عالمی برادری کی سیاسی دانش مندی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔